الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الله او كما قال عليه السلام. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، رب کریم اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی محبت کے قریب اللہ تعالیٰ نے کچھ راتیں، کچھ مہینے، کچھ دن ایسے عنایت فرمائے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی لطافتیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی عنایتیں، رحمتیں، نورانیتیں، برکتیں، نوازشات اپنے بندوں پر ہوتی ہیں. اور عربی کا بلکہ فارسی کا مقولہ بھی ہے کہ رحمت خداوندی بہانہ میں آیا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا ہے اور اس کا اکثر حصہ گزر بھی چکا ہے. اور ابھی ہم نے چند دن پہلے ایک رات پائی تھی جسے شب برأت کہا جاتا ہے. وہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت، عنایت، لطافت، برکت، نورانیت لیے ہوئی تھی جو اپنے مانگنے والے کو اللہ رب العزت دے رہے تھے اور عنایت کر رہے تھے. میرے عزیزوں، ابھی ہم آپ ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں اور ایک ایسے مہینے کو پانے والے ہیں جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. میرا موضوع گفتگو آج یہی ہے کہ استقبال رمضان، یعنی رمضان کا ویلکم کیسے کریں، کیا تیاریاں ہو، کیا کام کرنا چاہیے. عزیزوں، رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان مبارک ہی اللہ کا مہینہ ہے. یوں تو سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے، خاص نسبت حاصل ہے اللہ سے. اس لیے اس رمضان کے مہینے کو سید الشہور کہا گیا، یعنی تمام مہینوں کا سردار اس مہینے کو کہا گیا. یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے لینے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ یہ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں. رمضان کی تیاری یہ اس طرح کرنی چاہیے کہ آپ کو اس رمضان کے مہینے میں 6 کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام، آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے دعا کا اہتمام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رجب کا چاند دیکھے تو اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم رمضان تک پہنچا دیجیے. ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا لیں. تو اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور انشاءاللہ پائیں گے تو اس میں سب سے پہلا کام ہم سب کو مجھ سے یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارا ایک ایک لمحہ دعاؤں میں گزرے. یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں یہ تصور ہے، لیکن سب کلیئر کر لینا چاہیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ صرف کھانے کا مہینہ ہے. ہرگز نہیں. یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں، عنایتوں، لطافتوں کو لینے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر دوسرا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے اپنے گھر کی ضروری خریداری کرنی چاہیے. ضروری خریداری ہونی چاہیے، یعنی آپ کے گھر میں جو ضروریات کا سامان جو لگنے والا ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے لا لیجیے. کچن کا جتنا سامان ہے وہ لا لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے لگ جائیں اور آپ مارکیٹ کا چکر کاٹ رہے ہوں اور کشٹ کر رہے ہوں اور رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے. اس لیے جو ضروری حاجات ہے، ضروریات ہے، ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کا پہلے سے ہی جو ہے اس کو اپنے گھر میں بھر لینا چاہیے. نمبر تیسرا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے
کہ اپنے گھروں سے خرافات کو نکال لیجیے. جو چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے آنا بند ہو جاتے ہیں وہ رمضان کے آنے سے پہلے نکال لیجیے. گھر میں اگر کوئی غیر ضروری تصاویر ہوں اس کو نکال لیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو اس کے گھر میں جو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے وہ جو غیر ضروری خرافات ہمارے گھر میں رکھی ہیں اس کو نکال لیا جائے. نمبر 4 کام یہ ہے. نمبر 14 کہ ضروری ملاقاتیں. انسان ہیں اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ٹائم ٹیبل بنا لیجیے رمضان کے آنے سے پہلے. یہ جو بے فضول کی ملاقاتیں ہیں، میٹنگ ہے، اس کو بالا کر دیجیے. مت کیجیے رمضان کے مہینے میں ملاقاتیں. جو ضروری ہیں ان سے ملاقات رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ملاقاتیں کم ہوگی، ہمارا وقت عبادت میں زیادہ لگے گا. ہماری نمازیں ہوگی، ہماری تلاوتیں ہوگی، ہمارے ذکر و اذکار ہوں گے جب ملاقاتیں کم ہوگی، جب میٹنگ کم ہوگی. جب میٹنگ زیادہ ہوگی تو میٹنگ میں وقت لگے گا، تو اللہ کی عبادت میں کیا وقت لگے گا. اس لیے اپنے وقت کو خالی کر دیجیے، فارغ کر دیجیے رمضان کے لیے. نمبر 5 کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کر لیجیے. جتنے آپ کے حقوق ہیں دے دیجیے. ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بھائی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، یسیروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. جس کا قرض لیا ہے وہ ادا کر دیجیے. کسی کا کھایا ہے وہ دے دیجیے. کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے وہ دے دیجیے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی کسی نے کسی کا مال کھا لیا ہو تو اس کی عبادت کے کام کی نہیں. اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا ہو اس کی عبادت کے کام کی نہیں. پڑوسی اپن تو کھا رہا ہے اور پڑوسی بھوکا ہے، اپن افطار کر رہا ہے. 9 قسم کے پھل اور فروٹ یہاں پر اس کے مائدہ پر اور اس کے دسترخوان پر مصلی ربائی کر رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا پڑا ہوا ہے. اس کا بھی حق ادا کر دیجیے. کسی کا قرض لیا ہے، یاد رکھو قرض کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر قرض ادا نہیں کرو گے تو مغفرت بھی نہیں ہونے والی ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. اوتي بجنازة، کہا گیا اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. کہا گیا اللہ دین علیک، کہ اس کا قرض ہے. کسی نے کہا میرا قرض ہے. کہا کہ تم نماز پڑھ لو، میں اس کی نماز نہیں پڑھنے کا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کا قرض اٹھا لیتا ہوں. تب اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی. اس لیے رمضان سے پہلے کسی کا قرض کو فوراً ادا کریں، ورنہ پھر روزے، نمازیں اور زکوٰۃ اور پھر تمہارا کیا فائدہ. کتنے ایسے متدین لوگ ہیں، متشابہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں بھرپور عبادتیں کی، چاشت پڑھی، تہجد پڑھی، اوابین پڑھی، قرآن 10 ختم کیے. جب اندر بیچ میں جایا جاتا ہے تو کسی کا قرض لے لیا ہے، کسی سے کچھ کر لیا ہے، کسی سے کچھ کر لیا ہے، کہ عبادت کر سکتے. اس کے قرض کو پہلے ادا کرنا چاہیے. چھٹا کام جو لاسٹ کام وہ یہ ہے کہ اپنی دل کی ناراضیاں دور کر دیجیے رمضان آنے سے پہلے. کسی نے اگر ہم پر ظلم کیا اللہ کے معاف کر دیجیے. کسی نے ہمارا مال کھایا معاف کر دیجیے. اپنے دل کی گندگیوں کو رمضان کے آنے سے پہلے دور کر دیجیے، ناراضگیاں دور کر دیجیے. اگر ہماری بہن ناراض ہے جا کے سلام کر دیجیے. ہمارا بھائی ناراض ہے، چھوٹا ہے آپ بڑے ہیں، جائیے چھوٹا بن کر ماں باپ کر دیجیے. دیکھو تم ایسے کام کرو گے انشاءاللہ تم اچھے کام کرو گے. آپ کے رمضان ایسا لگے گا کہ یقیناً آپ نے اللہ کو پا لیا، آپ نے اللہ کی رحمت لے لیا ہے. مانتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی غلطی پر ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی غلطی پر ہوتا ہے. آپ چھوٹے بن جائیے رمضان کی خاطر تاکہ اللہ کی رحمت ہماری پر متوجہ ہو جائے. لہٰذا اپنے دل کی ناراضگی کو دور کر دیجیے. بول دیجیے بھائی معاف کر دیجیے، بول دیجیے بہن میں کا معاف کر دیجیے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہو آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کے بھید، ہمارے دل کی چپکلشیں آپ کے دل میں آپ رہے، میرے دل میں میں رہے اور پھر ہم بالمغفرت نہ ہو نہ تمہاری بات. اس لیے جو قرض ہے وہ ادا کر دیجیے، حقوق کی ادائیگی کر دیجیے، قرضوں کو ادا کر دیجیے. کسی کا مال کھایا ہے دے دیجیے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے دے دیجیے. اگر کسی کو غلط بول دیا معاف کر دیجیے اور معاف کرا بھی لیجیے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے انوارات، رمضان کے برکات، رمضان کی نوازشات، رمضان کی لطافتیں، رمضان کی عنایتیں ہماری کیسے چھوٹے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور جو استقبال رمضان پر گفتگو بھی ہے، جو کام 6 نکات بتائے گئے ہیں